السلام علیکم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب بارگاہ خداوندی میں ہماری دعا ہے کہ عبداللہ دین اسلام کی باتیں چینل ویڈیو دیکھنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ سب کو خیریت سے رکھے، محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر کی دلی مراد کو پورا کرے۔ اور جو بھی لوگ پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ غزوہ موتا کا قصہ بھاگ 2 میں پڑھ رہا ہوں، اسے آپ سنیں۔ افضل الجہاد لم تلحقیق ان سلطانین جائر، بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ حجاج کا ظلم اور ستم دنیا میں مشہور ہے۔ وہ اس زمانے کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے۔ اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ابن الاشعث کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلے میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو حاکم بنا دیا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے آخر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، حجاج تیرا کیا نام ہے؟ سعید، میرا نام سعید ہے۔ حجاج کس کا بیٹا ہے؟ سعید، جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور جبیر کا مطلب اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے کہا، نہیں تو شقی بن قصیر ہے۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو اور قصیر ٹوٹی ہوئی چیز کو۔ سعید، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج، تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید، غیب کو جاننے والا تیرے علاوہ اور شخص ہے، یعنی علامہ الغیوب۔
علام الغیوب۔ حجاج دیکھ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید میں ان کو محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید اس چیز کا مجھے علم نہیں، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حجاج سب سے زیادہ راضی کرنے والا کون تھا؟ سعید اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں، چھپے ہوئے رازوں اور واقف ہے۔ حجاج حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید اگر میں جنت اور جہنم میں آؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتلا سکتا ہوں۔ حجاج میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج تم مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج میں تو ہنستا ہوں۔ سعید اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حجاج میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید اللہ پر کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج میں کیا نہیں جرأت کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنے کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر سے ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو
کیسا سمجھتا ہے؟ سعید: میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا، چاندی، کپڑے وغیرہ مانگ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید: یہ اچھی چیز ہے اور اپنی شرط کے موافق ہو۔ حجاج: شرط کیا ہے؟ سعید: یہ کہ تو ان سے اچھی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہو، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہم گر جائیں گے اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گی۔ حجاج: ہم نے جو جمع کیا وہ اچھی چیز نہیں۔ سعید: تو نے جمع کیا، تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج: کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید: میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج: تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید: ہلاکت اس شخص کے لیے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج: دکھ ہو کر بتلا کہ تجھے کس طریقے سے قتل کروں۔ سعید: جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج: کیا تجھے معاف کر دوں؟ سعید: معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا: حجاج، میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق یعنی فرق کی۔ پھر اللہ کی کتاب کر کے کہا: میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید: میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، پھر قبلہ رخ ہو کر وجیہ للجج رسماوتی والارض حنیفۃ ما انا من المشرکین پڑھا، یعنی میں نے اپنے منہ سے پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں مشرکوں سے۔ حجاج: اس کا منہ قبلے سے پھیر دو اور نصارہ کی قبلے کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا۔ چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید: انما تولوا فثم وجہ اللہ الکافی بالسرائر، جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج: اوندھا ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، ہم تو ظاہر
پر عمل کے ذمہ دار ہیں۔ سعید منہا خلقنکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تجھ کو پیدا کیا اور اسی میں تجھ کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج اس کو قتل کر دو۔ سعید میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ آپ نے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے ان کا خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا، بخلاف اور لوگوں کے کی خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ فائدہ: اس قصے کے سوال جواب میں کتب میں کمی زیادتی بھی ہے اور بھی بعض سوال جواب نقل کیے گئے۔ ہمیں تو نمونہ ہی دکھانا تھا، اس لیے اسی پر اتفاق کیا گیا۔ تابعین کے اس قصے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت فرماتے رہے، لیکن حق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ اللہ اکبر۔